بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ابن القيم رحمه الله کتاب الفوائد ہم پڑھ رہے تھے۔ اہم فوائد، اہم نصائح میں سے آخری جو ہم نے نصیحتیں پڑھی ہیں، جن میں انہوں نے پختہ عزم، پختہ ارادہ، مضبوط ارادے کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کافی سارے اقوال، جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا کہ یا مخنث العزم، اے ارادے کے کمزور انسان، اور اسی باب میں کافی سارے نصیحتیں، کافی ساری اصلاحی باتیں آج کوشش کرتے ہیں اس چیپٹر کو مکمل کرتے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہیں فیا مخنث العزم، اے عزم کے کمزور۔ اور میں نے بتایا تھا کہ مخنث کہتے ہیں نامرد کو، جو ناقص انسان ہو، اے عزم کے ناقص، اے عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، اے وہ انسان جس کا ارادہ کمزور ہے۔ اور اقل ما فی الرقعہ البیدق، رقعہ سے مراد شطرنج ہے، کہ شطرنج کے کھیل میں سب سے کمزور جو جس کا کردار ہوتا ہے، جو سب سے کمزور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بیدق۔ بیدق سے مراد اردو میں غالباً اس کو سپاہی کہتے ہیں، جو اس طرح آپ جانتے ہیں کہ شطرنج میں وزیر ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا وہ الگ الگ سپاہی ہوتے ہیں، الگ الگ اس میں جو ہے نا وہ کردار ہوتے ہیں اس کھیل میں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے کمزور جو ہوتا ہے وہ بیدق ہوتا ہے، جو ایک عام سپاہی ہوتا ہے۔ فلما نہض تفرزا، یہ سپاہی جب ہمت کرتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہی ایک دن وزیر بن جاتا ہے۔ گویا یہاں پہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اے ارادے کی کمزور انسان، یہ نہ دیکھ کہ میں کس مقام پہ ہوں، یہ نہ دیکھ کہ کس طرح کے حالات میں ہوں، اور میرا مقصد، میرا مشن کتنا مشکل ہے، اور یہ رستہ کتنے رکاوٹوں سے بھرا ہوا ہے، اور بلکہ دیکھ لو ایک عام سپاہی بھی جا کے وزیر بن جاتا ہے۔ یعنی یہ دین کا رستہ، یہ اللہ کی طرف چلنے والا رستہ، اور یہ حق کا رستہ مشکل رستہ ہے، اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جب انسان، چلنے والا انسان خود کو دیکھتا ہے تو اس میں بہت ساری کمیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ میں اس رستے میں نہیں چل سکتا، مشکلات ہیں، لیکن ارادہ تو کر، عزم تو کر، کوشش تو کر، دیکھ تیرے معاملات کو کیسے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ فرماتے رأى بعض الحکماء برذونا، کچھ حکیم، حکماء مطلب حکیم، سمجھدار، دانا، کچھ داناؤں نے، کچھ عقل مند لوگوں نے ایک برذون کو دیکھا۔ برذون کہتے ہیں عربوں میں گھوڑوں میں کچھ تو اچھے گھوڑے ہوتے ہیں جنہیں جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، اور نسلی گھوڑے جو ہوتے ہیں عربی نسل کے، جن پر عرب جو ہے نا فخر کرتے تھے، جن پر اشعار وغیرہ گائے جاتے تھے، جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے، ریس لگانے میں، دوڑ لگانے میں استعمال ہوتے تھے۔ تو ایک تو وہ گھوڑے ہوتے ہیں، اور ایک وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے، جن سے بس یہ کوئی کچرا وغیرہ، سامان وغیرہ یہاں سے وہاں لوڈ کروانا ہو، یا کھیتی باڑی میں کہیں نہ کہیں ان کو استعمال کرنا مقصد ہو، یا یعنی کوئی خاص ان کا وہ نہیں ہوتا تھا، بس نارمل چھوٹے موٹے روٹین میں جو کام ہوتے تھے ان میں ان جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ صرف گھوڑے ہی نہیں بلکہ کسی بھی جانور کو جو نسلی، جو ہلکے ہوتے تھے جانور، یا جن کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے، جن کو زیادہ، جو سست جانور ہوتے ہیں، جو بے مقصد ہیں، جن کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، انہیں برذون کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ حکیموں نے برذون کو دیکھا، یسقى علیہ، جس کے ذریعے پانی دیا جا رہا تھا۔ یعنی گھوڑے کا مقصد تو یہ ہے کہ جنگوں میں استعمال ہونا، بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں گھوڑوں کے، لیکن وہ پانی دینے کے لیے، کھیتوں میں پانی دینے کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا تھا۔
فقال، تو اس حکیم نے، اس دانا شخص نے کہا، لو حمل هذا الركب أقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديها سد القواطع. اگر یہ ہمت کر لیتا، حمل هذا الركب، اگر یہ سواری ہمت کرتا، عزم کرتا، اقدام العزم، عزم کے قدم اٹھاتا اور اپنے رستے پہ چلتا، اندفع من بین ایدیہا سد القواطع، جو رکاوٹیں اس کے سامنے، وہ ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی اور یہ نکل جاتا. مطلب یہ ہے کہ ایک سست گھوڑے میں اور ایک چست گھوڑے میں فرق کیا ہے؟ ایک سست انسان اور ایک چست انسان میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو چست گھوڑا ہے، جو قابل گھوڑا ہے، وہ ہمت کے ساتھ چلتا ہے. اس کے پاس بھی یہ 4 پاؤں ہیں، اس کے پاس بھی 4 پاؤں ہیں، اس میں بھی وہ صلاحیتیں ہیں، اس میں بھی یہ صلاحیتیں ہیں، لیکن ایک گھوڑا آگے نکل گیا، ایک پیچھے رہ گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک نے ہمت کے ساتھ، مشکل تھا اس کے لیے بھی دوڑنا، اس کے لیے بھی مشکل تھا جنگ کے میدان میں جانا، لیکن ایک نے ہمت کر لی تو وہ نکل پڑا، اور ایک نے سستی کا مظاہرہ کیا تو وہ پیچھے رہ گیا. اسی طریقے سے جب انسان دین کے رستے پہ چلتا ہے، نیکی کے رستے پہ چلتا ہے، برائی سے خود کو روکنے کے رستے پہ چلتا ہے، تو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک کر جاتا ہے اور ایک پیچھے رہ جاتا ہے. جو کر جاتا ہے وہ اس لیے کر جاتا ہے کیونکہ اس میں ہمت ہے، اس نے ارادہ کیا. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا جو تقاضا ہے کہ آپ نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. قوی مومن، طاقتور مومن، مضبوط مومن اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، اور زیادہ اس میں خیر ہے کمزور مومن سے. یہاں قوت سے مراد جسم کی طاقت نہیں ہے، نہ ہی وہ مومن جو جم جاتا ہے ماشاءاللہ، وہ مومن جو ورزش کرتا ہے، جو فٹ فاٹ ہے، یہاں وہ مومن مراد نہیں ہے، بلکہ مومن سے مراد وہ ہے جس کا ارادہ مضبوط ہو. مومن کا مراد سے مراد وہ ہے، وہ مومن جس کی سوچ بڑی ہو، جو ہمت نہیں ہارتا، جو ایک بار قدم اٹھاتا ہے پھر پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتا. اللہ کے لیے جب قدم اٹھا لیا تو پھر اٹھا لیا، نیکی کے راستے میں چل پڑے تو چل پڑے، برائی سے روکنے کا ایک بار فیصلہ کر لیا تو کر لیا، سوچ لیا کہ آج کے بعد برائی کے راستے میں نہیں جانا تو نہیں جانا، برے صحبت کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیا، نہیں پیچھے مڑ کے دیکھنا، نہیں رہنا، برے صحبت کے ساتھ رہنا تو نہیں رہنا، ختم. دین سیکھنا ہے تو سیکھنا ہے، پھر رکاوٹیں آئیں گی، رکاوٹیں خلی ولی. نمازوں میں سستی ہو رہی ہے، نہیں کرنی ہے سستی آج کے بعد تو نہیں کرنی ہے. ارادے انسان کے مضبوط ہو، پردے کا معاملہ ہے، رکاوٹیں ہیں، فیصلہ کر لو کہ بس میں نے کرنا ہے. کون روک سکتا ہے انسان کو؟ مشکلات آئیں گے، لیکن جب ارادہ مضبوط ہوگا تو انسان کر جائے گا. آپ نے فرمایا مومن قوی اللہ کے ہاں خیر اور بہتر ہے اس مومن سے جو کہ کمزور ہے. پھر اللہ کے رسول نے قوی مومن کی کچھ پہچان بتائے. احرص علی ما ینفعک، سب سے پہلے جب کوئی کام کرنا ہو نا، وہ کام کرو جس میں تمہارا فائدہ ہو. دیکھو کہ کون سا کام مجھے سوٹ کرتا ہے، وہ کام جسے میں کرنے جا رہا ہوں اس میں فائدہ بھی ہے یا بس میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. بس بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں جن میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے بیٹھ کے گپ شپ لگا لیے، بیٹھ کے ٹائم پاس کر لیے، بیٹھ کے جو ہے نا وہ بیٹھ کے وقت ضائع ہی ہوتا ہے ہمارے. تو دیکھو کام وہ کرو جس میں تمہارا فائدہ ہو، جس میں فائدہ نہ ہو اس کو اوائڈ کرو، چھوڑو. کہ کیوں؟ کچھ کام ہوتے ہیں جن میں آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ کام ہوتا ہے جن میں دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انسان کام وہ کرے جس میں انسان کو فائدہ ہو. آگے فرمایا وستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو. تم نے ارادہ کیا، کام دیکھا، کام فائدے کا ہے، استعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو. اپنے اوپر نہیں، یہ اپنے اوپر وہ نہ کرو کہ میں کر سکتا ہوں، مجھ میں ہمت ہے. نہیں، مومن کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ہمت دینے والی ذات اللہ ہے، مجھے طاقت دینے والی ذات اللہ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. وَلَا تَعْجَزْ، جب تو نے ارادہ کر لیا، جب تو نے فائدہ دیکھ لیا کہ اس میں میرا فائدہ ہے، جب تو نے اللہ سے مدد مانگی نا، پھر لا تعجز، پھر عاجزی نہ ہو. عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، مجھ سے نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہے، میں واپس آتا ہوں جی،
میں نہیں کر سکتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے انسان، ہمت انسان نہ ہارے، انسان بیٹھے سوچے اس کا حل نکالے۔ کبھی انسان کا ارادہ اگر انسان کرنے پہ آئے تو کچھ بھی انسان کر لیتا ہے۔ تو ہمارے ارادے کمزور ہوتے ہیں تو ہم پیچھے، اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن القوی، جو اپنے ارادے میں مضبوط ہے نا، اللہ کو پھر وہ انسان بہت پسند ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن وَلَا تَعْجَزْ وَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا لَكَانَ كَذَا۔ اور جب تم نے ایک بار ارادہ کر لیتے ہو، دیکھ لیتے ہو فائدے کی چیز ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگ لیتے ہو، پھر عاجز نہیں، پھر ہمت نہیں ہارتے ہو، نکل پڑتے ہو، پھر اگر کچھ الٹا سیدھا بھی ہو جائے، نہ کوئی نقصان بھی ہو جائے، تو یہ نہ کہو کہ اگر میں نے ایسے کیا ہوتا تو ایسے ہوتا، بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے تقدیر لکھی اور جو اللہ نے چاہا کر دیا، میں نے تو اچھا سوچ کے کیا تھا، نہیں ہوا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہے، اور اللہ نے تقدیر لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فیصلہ تھا تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس برائی کو بھی تمہارے لیے خیر میں بدل دے گا۔ تو یہاں ہمارے لیے سبق جو آج کے سبق میں ہے وہ یہی ہے کہ انسان ہمت، مضبوط ہمت، اور جتنا بڑا مشن ہوگا اتنا ہی اتنی زیادہ ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی حکیم نے، دانا نے ایک جانور کو دیکھا جو کہ سست تھا، کہا کہ اس میں بس کمی جو ہے نا وہ ہمت کی ہے، یہ ہمت اپنے اندر لے آئے تو ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں اور یہ بھی ایک بہترین شاندار سواری بن جائے۔ آگے فرماتے ہیں القواطع محن، رکاوٹیں یہ آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان رکاوٹوں کے ذریعے، مشکلات کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے۔ اگر تو آپ جس کام کے لیے نکلے ہو وہ کام فوراً ہی ہو جائے، کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو، میں نکلا ہوں، میں نے سوچا کہ جی میں نے کوئی کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے میں نے آج سے، تو رکاوٹیں نہ آئے، پھر آزمائش کہاں؟ کوئی خوشی حاصل کرنا، کوئی تکلیف کو دور کرنا، کوئی کامیابی حاصل کرنا، اگر رکاوٹیں نہ ہو تو پھر سبھی کامیاب ہوں گے نا، پھر سب نے کامیاب ہونا ہے۔ ٹیسٹ تو وہ ہے جس میں مشکل سوالات بھی ہوں کہ ہر کوئی نہ کر سکے، پتا چلے کہ کون عقل مند ہے اور کون سمجھدار ہے اور کون نہ سمجھ ہے، کس نے تیاری کی ہے اور کس نے نہیں کی، کس نے کتنی کوشش کی ہے، کس نے کتنی محنت کی ہے۔ فرماتے ہیں القواطع محن، یہ جو رکاوٹیں ہوتے ہیں یہی تو آزمائش ہے۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں بس ٹھیک ہے، وهم لا یفتنون، انہیں نہیں آزمایا جائے گا، آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ نے جان لیا انہیں جو سچے، اللہ تعالیٰ جانتے تھے پہلے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جاننے سے مراد لوگوں کے سامنے اللہ نے ظاہر کر دیا، عمل سے وہ ظاہر ہو گئے۔ ایک اللہ کا علم تھا اور ایک اللہ کا علم کے ساتھ ان کے عمل کو بھی اللہ نے ظاہر کر دیا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ نے جانچ لیا ان میں سے کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ تو یہ رکاوٹیں، مشکلات، یہی تو آزمائش ہے جس میں دیکھا جاتا ہے الصادق من الکاذب، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ فَإِذَا خُضْتَهَا، جب تم ان آزمائشوں سے لڑ پڑتے ہو، خُضْتَهَا سے مراد یہ ہے کہ ان میں کود جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی، آر یا پار، آج تو میں اس کو ٹھیک کر کے رہوں گا، آج میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، آج میں نے نہیں ہارنا، آج میں نے پیچھے نہیں مڑنا، آج میں اس معاملے کو حل کروں گا، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ۔ ہمارے گھریلو زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، بھائی بہن کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان مسائل ہوتے ہیں۔ انسان عزم کر لے کہ میں نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تو میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس دوری کو ختم کرنا ہے، میں نے اس نفرت کو ختم کرنا ہے، تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا خُضْتَهَا انقلبت اعوانا لَكَ تُوصِلُكَ إِلَى المقصود، جب تو ہمت کرتا ہے نا، اتر جاتا ہے میدان میں، تو یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، یہی رکاوٹیں تمہاری مدد کرتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان اترتا ہے نا میدان میں
تو ایک وقت آتا ہے جب سارے معاملات انسان کو سپورٹ کرنے لگتے ہیں، اللہ مدد کرتا ہے انسان کی، اللہ معاملات کو آسان کر دیتا ہے، وہ مشکلات دور ہو جاتے ہیں، آسانی کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور الٹا وہ جو رکاوٹیں تھی وہی رکاوٹیں انسان کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور انسان کے معاملے کو آسان کر دیتی ہیں۔ انقلبت احوان لک توصلک الی المقصود، کہ تو ایک بار ہمت کر، تو ایک بار میدان میں اتر، تو اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر، اللہ سے مدد مانگ، جس طرح ہم نے حدیث میں پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمت نہ ہار، مدد مانگ اللہ سے، اپنے بھلائی کے لیے کوشش کر، اور عاجز نہ ہونا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تو دیکھے گا کہ جو رکاوٹیں ہیں نا، وہی تیرے رستے کو تیرے لیے ہموار کریں گے، وہی تجھے تیری منزل تک پہنچائیں گے، وہی تیرے معاملات میں تیری مدد فرمائیں گے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان، کب تک تو کنارے پہ بیٹھ کے سوچتا رہے گا کہ میں ایک دن یہ کام کروں گا، ایک دن میں یہ نیکی کروں گا، ایک دن میں اس برائی سے رکوں گا؟ ایک دن نہیں، بلکہ جو کل کام کرنا ہے وہ آج، اور جو آج کرنا ہے وہ کبھی کبھی بھی کسی نیکی کو ڈیلے نہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ میں انشاءاللہ ایک دن کروں گا، نہیں، اگر وہ کام نیکی کا ہے، احرص علی ما ینفعک، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے، دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے، تو پھر اس کام کو ڈیلے نہ کرو، اس کام کو تسویف کے شکار نہ کرو کہ شاید بعد میں دیکھوں گا، سوچوں گا، پہلے حالات کو دیکھوں گا، نہیں، بلکہ کر ڈالو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی، باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں مضبوط ارادوں سے نوازے، اور نیکی کے رستے میں اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔